السلام علیکم ناظرین۔ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس جائز خواہش کو ماننے کے بجائے شوہر پہلے تشدد کا نشانہ بناتا رہا، پھر گولی مار کر اس کی جان تک لے لی۔ یہ الفاظ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے رہائشی نور احمد کے ہیں، جن کی بیٹی آمنہ بی بی کو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر ہلاک کر دیا۔ کوئٹہ کے امیر محمد دستی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او جاوید بزدار نے بی بی سی کو بتایا کہ 2 اکتوبر کی رات پیش آنے والے اس واقعے کے بعد مقتولہ کے شوہر کے خلاف تعزیرات پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، تاہم ملزم اس سے قبل ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ملزم کے ماموں سے ابتدائی تفتیش کی گئی، جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے ہی گولی ماری تھی، جس سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ آمنہ بی بی کوئٹہ شہر کی رہائشی اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں بی ایس ایجوکیشن کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ تھیں۔ ان کے والد حاجی منظور احمد، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، نے بی بی سی کو بتایا کہ آمنہ بی بی کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، جن کی 1 سال قبل شادی کی گئی تھی۔ بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لیں۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تاہم ایف ایس سی کے بعد ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، جس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خود سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور وہاں بی ایس ایجوکیشن میں داخلہ لیا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن سسرال والے چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو۔ میری بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس کی خواہش پر شوہر اور سسرال والوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ نہ صرف ان کی تعلیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ شوہر نے یہ کہا کہ وہ خود آمنہ کو یونیورسٹی چھوڑے گا۔ شادی کے بعد شوہر کا رویہ بدل گیا۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ شادی کے بعد آمنہ بی بی کے شوہر کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے آمنہ کو کہا کہ اب وہ پڑھائی چھوڑ دے۔ بیٹی کے انکار پر وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ حاجی منظور احمد کے مطابق ان کی شادی کے 4 ماہ بعد علم ہوا کہ آمنہ بی بی پر ان کا شوہر تشدد کرتا ہے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو اپنی چھوٹی بہن، جو کہ میٹرک کی طالبہ ہے، کے ساتھ جوس پینے گئی۔ باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ شوہر کا رویہ درست نہیں اور وہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے۔ چھوٹی بیٹی جب گھر واپس آئی تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ بہن پر کس طرح تشدد ہو رہا ہے۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا۔ ایک دن ہم داماد کے ماموں کے گھر گئے تو میری بیٹی پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ہم بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے ایک کان کا پردہ متاثر ہوا ہے۔ اس کا شوہر علاج کے لیے کراچی بھی لے گیا۔ اپنی بیٹی پر تشدد کے ایک اور واقعے کے بعد حاجی منظور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ کچھ عرصہ قبل آمنہ کے شوہر نے سیٹلائٹ ٹاؤن والے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے آئیں گے اور اس رشتے کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ ہم نے اپنی بیٹی کو کسی خون کے بدلے میں تو ان کو نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میری بیوی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے کہا تو اس کے شوہر نے بیٹی کی کانپتی کنپٹی پر پستل رکھ کر کہا کہ اگر اسے لے جانے کی کوشش کی تو وہ اسے یہاں گولی مار دے گا۔ چونکہ میں اور میرے دوسرے مرد رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے اور جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم اس کمرے میں گئے اور ان کو بتایا کہ خواتین پر اسلحہ تاننا کہاں کی بہادری ہے، اگر مارنا ہے تو ہمیں مار دو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسے لے جائیں گے تو قرآن مجید لا کر منت سماجت کی کہ آئندہ ان پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ حاجی منظور احمد نے دعویٰ کیا کہ 2 اکتوبر کو ان کا داماد ان کی بیٹی کو اپنے ماموں کے گھر لے کر گیا، جہاں اس پر ایک بار پھر تشدد کیا گیا۔ میری بیٹی کو 9:30 بجے کے بعد اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی تھی۔ حاجی منظور کے مطابق ان کی بیٹی پر 9mm پستل سے فائر کیا گیا اور گولی بائیں کان پٹی پر ماری گئی تھی، جو کہ دائیں جانب سے نکلتی ہوئی دیوار میں لگی۔ حاجی منظور کو اگلے دن 3 اکتوبر کی شب اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی کی لاش ہسپتال میں موجود ہے۔ جب میں سول ہسپتال پہنچا تو بیٹی خون سے لت پت پڑی تھی۔
حاجی منظور احمد کے مطابق پولیس کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ ملزم فرار ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واردات کے بعد ملزم اپنی گاڑی میں کوئٹہ کے شمال میں کچلاگ کی جانب نکل گیا تھا، لیکن راستے میں اس کی گاڑی حادثے سے دوچار ہوئی۔ گاڑی کو وہاں چھوڑ کر وہ فرار ہو گیا تھا۔ امیر محمد دستی پولیس اسٹیشن جہاں خاتون کے قتل کا مقدمہ درج ہے کے ایس ایچ او جاوید بزدار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کی گاڑی پولیس نے تحویل میں لے لی ہے۔ ایس ایچ او جاوید بزدار نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کی ہلاکت کا واقعہ ملزم کے ماموں کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ملزم کے ماموں سے تفتیش کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے گولی ماری ہے۔ واقعے کے بعد ملزم کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملزم تک پہنچ جائیں۔ اس پر صدر نوید عالم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ شفقانہ قتل کا ایک واقعہ نظر آتا ہے جس میں مقتولہ کو نماز پڑھنے کے موقع پر ملزم نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ملزم کہیں بیرون ملک فرار نہ ہونے پائے، ایف آئی اے سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے۔